الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکویر ہے، کبیرت، سورہ کبیرت تکویر ہے، 19ویں آیت سے 24ویں آیت۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم کا، کرم والے رسول کا، کرم کرنے والے رسول کا قول ہے جو انہوں نے اللہ سے سن کے آ کے بیان کیا، پڑھا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت و ہمت والے اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت والے، قدر و منزلت والے اور جاہ و عظمت والے۔ ذی قوت، قوت والے، کہاں پہ قوت والے ہیں؟ جہاں پہ کسی کو قوت کام نہیں کرتی۔ ذی قوت عند ذی العرش، عرش کے قریب، ذی العرش المکین، عرش ذی العرش مکین، مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ یعنی جہاں پہ تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، حضور کی قوت وہاں پہ بھی موجود ہے۔ مطاع ثم آمین، تو ان پر، ان کی اطاعت سب پر واجب ہے، مطاع، اور یہ امانت دار ہیں، امانت دار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ تو دشمن بھی کہتے تھے نا صادق اور امین، اور یہاں وہی بیان ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے نبی جو ہیں، جن کو آپ نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ، یہ مجنون ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس لامکاں کو روشن کنارے پر دیکھا۔ افق المبین، عرش پہ پہنچ گئے، قوت کے ساتھ پہنچ گئے تو پھر دیکھ بھی تو لیا نا۔ تو قرآن میں معراج کا 3 صورتوں میں واضح بیان ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، ایک سورہ نجم میں، اور یہ ایک سورہ تکویر میں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ نہیں ہے غیب بتانے میں کنجوس، بخیل۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اور وہ نہ دے تو اس کو کہتے ہیں یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ تو فقیر ہوا، مسکین ہوا، غریب ہوا، تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس غیب نہیں ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، آپ غیب کے بتانے میں بھی کنجوس نہیں ہے، جو غیب آپ کو عطا کیا ہے آپ آگے بتا دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ تکویر۔ اب سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، سورہ آل عمران آیت 179، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی عام شخص کو علم غیب دے دے، تم میں سے کسی کو دے دے علم غیب، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ یجتبی،
جسے چاہے، جسے اجازت دے، جو مجتبی ہو، احمد مجتبی ہو، ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ اس کو علم دیتا ہے جو مجتبی ہو، من رسلہ ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہے۔ اب اللہ کو تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو نہ دے اور اس کو دے، اتنا نہ دے اور اتنا دے دے، یہ تو آپ نے پابندیاں لگائی ہیں نا، اللہ نے تو پابندی نہیں لگائی۔ اب سورہ نساء میں دیکھیں 113ویں آیت ہے، علمک ما لم تکن تعلم، علمک، ہم نے آپ کو علم عطا فرما دیا، معلم، جو نہیں، تکن، تعلم، جو نہیں اس سے پہلے آپ کو پتا تھا، اس کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا جو ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ بھی اس میں تو ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ واحد، شاہد، خالق، مالک ہے، اور علم غیب اس کا ذاتی علم ہے، حضور کو اس نے عطا فرمایا، لیکن یہ قید نہیں لگا سکتے کہ اتنا فرمایا اور اتنا نہیں فرمایا۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سارے قرآن کو دیکھیں، یہ قرآن کی ساری آیات پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ سورہ ہود میں آ جائیں، 49ویں آیت، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیا ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، وہاں ذَلِکَ ہے، یہاں تِلْکَ ہے، وہاں نوحی ہے، نوحی ہی، یہاں نوحیہا ہے، بس یہ دو الفاظ کا فرق ہے، باقی وہی آیت ہے جو آپ پر ہم وحی کر رہے ہیں۔ اب آپ سورہ جن میں دیکھیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اب عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، جو موجود نہیں اس کو تو کہیں گے لا موجود، وہ موجود نہیں ہے۔ غیب ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود ہو لیکن نظروں سے اوجھل ہو، تو عالم الغیب کی نظروں سے تو اوجھل ہی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے غیب کا ذکر ہے، جو ہمیں غیب ہے وہ اس کا عالم ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہے، ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہے، اس کو پتا ہے، اور اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بتا دے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن جو اس کا مرتضی رسول ہو اس کو بتا دیتا، جو اس کا ارتضی رسول ہو، جو اس کا چاہت والا رسول ہو، جس سے وہ چاہت کرتا ہو اور جو اس سے چاہت کرتا ہو، جو اس کی رضا میں خوش اور وہ اس کی رضا میں خوش، یہ رضا سے ارتضا ہے، مرتضی ہے، کہ جن دونوں کی رضا ایک ہو جائے اللہ اور رسول کی، تو پھر اس رضا والے رسول کو وہ علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب کیسے عطا فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر سے لے کے عشاء تک آپ خطبہ دیتے رہے۔ صحابہ نے کہا جس نے جتنا یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا، اور جتنا یاد نہیں کوئی کر سکا وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ جس نے جتنا یاد کرنا تھا وہ یاد کر لیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے ازل سے لے کے ابد تک تمام چیزوں کا بیان فرمایا۔ اب یہ ہم پہ تھا کہ ہم میں سے کتنوں نے کتنا یاد کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں، آپ وہاں پہ رک گئے۔ آپ نے کہا یہ ٹہنی توڑو، ایک درخت سے ٹہنی توڑی گئی، اس کے آپ نے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب بھی کوئی بڑی باتوں پہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ پیشاب کرتا تھا اور اس کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا،
تو اب میں نے یہ ٹہنیاں لگا دی ہیں، جب تک یہ سبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ بھئی ہم قبروں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، تو یہ کسے پتہ چلتا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ، وہ غیب کسی کو نہیں دیتا۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے مجتبی رسولوں کو دے دیتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ آپ نے وہاں پہ 2 ٹہنیاں لگا دی۔ اب ٹہنیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی کسی کا عذاب کم کر سکتا ہے؟ دیا عذاب اللہ نے ہو، کم کر سکتا ہے؟ یہ بھی صرف حضور کی شان ہے، اختیار ہے، یہ اختیار ہے حضور کا کہ وہ اس کا عذاب کم کر دیا۔ تو اس سے یہ 2 باتیں سمجھ آئی، یہ 2 چیزیں سامنے ہمارے کیا آ گئی۔ ایک یہ کہ حضور کو علم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب عطا فرمایا۔ غیب اللہ کا علم ہے اور وہ جس کو چاہے دے دے، وہ جتنا چاہے دے دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور آپ نے اس علم غیب کے ذریعے یہ دیکھ لیا کہ یہ نیچے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو وہ اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے کہ انہوں نے اس کو ٹال دیا۔ تو اب اس حدیث سے 2 چیزیں سمجھ آئیں، ایک حضور کا علم غیب اور ایک حضور کا اختیار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کشف عطا فرما دیتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو کشف عطا فرما، کشف کہتے ہیں پردہ ہٹا دینا۔ تو جب پردہ ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے نیک بندے بھی دور دور تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ نمل میں آصف بن برقیہ کہاں سے تخت دیکھ لیا اور اٹھا کے لے آئے، دیکھ بھی لیا اور لے بھی آئے۔ اللہ نے طاقت بھی عطا فرما دی اور نظر بھی عطا فرما دی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سورہ کہف میں خضر علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا کہ یہاں خزانہ موجود ہے، عام بندے کو نہیں نظر آ رہا تھا، اور پھر سمجھ بھی لیا کہ یہ کس کا خزانہ ہے، اور پھر محفوظ بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر علم غیب اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور اپنے ولیوں میں سے جس کو چاہے کشف عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔